صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ صدق النبی الامی الامین الکریم۔ جب کسی انسان پر موت آ رہی ہو، اس کے متعلق کیا اسلام نے احکامات دیے، اس کے متعلق بات چل رہی تھی۔ آج کے سبق میں چھوٹی چھوٹی چند احادیث ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے تو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ ان کو آج انشاءاللہ ہم سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں پہلی حدیث جو اسی ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، جو حدیث پاک میں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آخری وقت میں ہو، ایک تو اس کو تلقین کرنی ہے۔ تلقین کا مفہوم کل کے سبق میں آپ نے سماعت کیا تھا۔ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر اتنی زور سے کلمہ پڑھنا کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچے، کہنا نہیں، پڑھ، صرف اس کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ نصیب میں ہوا تو وہ خود اس کو ادا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چنانچہ آج کے سبق کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ وہ خوش قسمت انسان جس پر موت آتی ہے اور آخری کلمہ اس کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ آ جاتا ہے، مرتے ہی ڈائریکٹ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے تو اس لیے میں نے کل بھی عرض کی تھی، آج ایک مرتبہ پھر آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، اس کو لوگوں کی پہچان میں الجھانا کہ یہ کون ہے، آپ نے اس کو پہچانا، اور زیادہ اس سے بار بار طبیعت پوچھنا، کھانے کے بارے میں پوچھنا، جب اس کا تقریباً آخری وقت آ گیا ہے، محسوس ہو رہا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، البتہ کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہاں سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے۔ آج کل ایک ہمارے ہاں سسٹم کچھ ایسا بن گیا ہے کہ اکثر لوگوں کی جو موت ہوتی ہے نا، وہ ہسپتالوں میں مشینوں میں جکڑے ہوئے ہونے کی حالت میں آتی ہے۔ ہر طرف اس کو مشینوں سے جکڑا ہوا ہے، سانس کی الگ نالی لگائی ہوئی ہے، دوسری الگ لگائی ہوئی ہے۔ آخری وقت میں نا اس کو گھر میں رکھنا چاہیے، آخری وقت کے اندر اس کو گھر میں لے کے آنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہاں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ وہاں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اور ہر طرف انسان مشینوں میں جکڑا جاتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کچھ پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ آخری وقت بندے کا گھر گزرے، اور کسی بھی حالت کے اندر اس کو مشین میں بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی سخت مجبوری ہے، تاکہ اس کا منہ کھلا ہوا ہو اور وہ آسانی کے ساتھ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو کلمہ ادا کر سکے۔ اچھی تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس آدمی کا آخری وقت آ جائے کلمے کی تلقین کرو۔ اگر آخری وقت کے اندر اس کی زبان سے کلمہ ادا ہو گیا، آخری وقت سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار تھا، آج ظہر کے وقت یہ ٹائم تھا جی، تقریباً 2 بجے کے قریب اس نے آخری زبان سے کلمے کو ادا کیا جی، آخری مرتبہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ کل کا دن گزرا، پرسوں کا دن گزرا، ترسوں کا دن گزر، 4-5 دن، ہفتہ بھی گزر گیا، دوبارہ وہ کسی سے بولا نہیں ہے،
آخری مرتبہ اس کی زبان سے چونکہ کلمہ ہی نکلا تھا، موت کے بعد اللہ اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ حضور کے فرمان کے مطابق ہے، چونکہ وہ آخری کلمہ ہے جو اس کی زبان پر جاری ہوا ہے جی۔ ضروری نہیں ہے کہ عین موت کے وقت وہ کلمہ زبان سے ادا کرے جی۔ عام ہمارے لوگوں میں تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ عین مرتے وقت اگر اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا تو یہ فضیلت ہے نا۔ کسی بھی وقت، آخری وقت، یعنی اس کی زندگی کا آخری لفظ جو تھا جو اس نے زبان سے ادا کیا وہ کلمہ توحید تھا، پکی بات ہے اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے جی۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، آخری وقت میں اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، نہ کہ اور زیادہ دنیا کی باتیں اس کے سامنے کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ جو آگے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان فوت ہو رہا ہو، اس کا آخری وقت آ جائے، اس کے سامنے سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ یہاں ایک مسئلہ ضرور سمجھاتا چلوں جی آپ کو، اور توجہ فرمائیں تاکہ علی وجہ البصیرت یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے، لوگوں میں تاثر یہ پایا جاتا ہے، مشہور یہ ہے، سورۃ یاسین اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ سورۃ یاسین اس لیے نہیں پڑھی جا رہی کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ سورۃ یاسین کے اندر انسان کی زندگی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر جنت اور جہنم تک جتنے بھی پیش آنے والے حالات ہیں اللہ نے سارے کے سارے سورت میں بیان کیے ہیں۔ دوسرے الفاظ کے اندر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے اسلام کا خلاصہ اللہ نے نکال کے سورۃ یاسین میں بیان کیا ہے۔ سورۃ یاسین اس لیے پڑھی جاتی ہے، وہ آخری وقت ہوتا ہے، تو چونکہ آخری وقت ہوتا ہے تو وہ پورا اسلام کا ایک مرتبہ خلاصہ بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر سورۃ یاسین کے اندر قبر کے بعد آنے والی زندگی، اس کے بعد حشر کے اندر جو وہاں حالات ہوں گے، اور اس کے بعد نامہ اعمال جو ملنے والا ہے دائیں یا بائیں ہاتھ میں، بعض مجرم ہوں گے اور بعض متقی ہوں گے، کسی کے منہ پہ مہر لگائی جا رہی ہوگی اور کسی کو جنت کا حقدار ٹھہرایا جا رہا ہوگا۔ یہ سارا منظر ہے جو اللہ نے سورۃ یاسین میں بیان کیا ہے۔ آخری وقت کے اندر سورۃ یاسین پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، مرتے ہوئے پورے اسلام کا خلاصہ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں آ جائے گا، ذہن نشین ہو جائے گا۔ اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں تھیں بھی صحیح نا، سورۃ یاسین سننے کی وجہ سے ایک مرتبہ نئے سرے سے اس کے دل دماغ میں اسلام آ جائے گا، اور آخر میں جب مرے گا تو اللہ اس کا ایمان پر خاتمہ فرمائیں گے جی۔ یہ وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سورۃ یاسین پڑھنے سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، میں منع نہیں کر رہا، اس کا انکار نہیں کر رہا، علماء نے بتایا ہے، لیکن حدیث پاک کا عنوان یہ بتا رہا ہے کہ جس وقت یہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے تو یہ پورا کا پورا نقشہ اسلام کا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، بندے کو احساس ہو جاتا ہے دنیا کا اختتام ہو رہا ہے، آخرت کا آغاز ہو رہا ہے، مجھے تیاری کر لینی چاہیے، اس کے مطابق مجھے اپنا ذہن بنا لینا چاہیے، اور اس کے اندر جتنے مضامین ہیں اس کو وہ سمجھ جائے جی۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ سورۃ یاسین کے الفاظ جب پڑھے جائیں گے وہ ان کا مفہوم سمجھتا ہوگا اگر قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے، اگر ترجمہ نہیں آتا تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دور میں چونکہ اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں اجمی لوگ جن کو سورۃ یاسین کا ترجمہ نہیں آتا، تو جہاں سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے وہاں اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے اس کو سنایا جائے۔ مرتے ہوئے موت کے وقت چونکہ مقصد ہے اس کے ذہن کے اندر پورے اسلام کا خاکہ بٹھانا جی، پورے اسلام کا ایک نقشہ بٹھا دینا کہ یہ اسلام ہے، آگے یہ حالات پیش آنے والے ہیں، تیاری کر لے۔ تو چونکہ یہ ترجمہ جانتا ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کے سامنے علماء فرماتے ہیں کہ سورت کے الفاظ بھی تلاوت کرنے چاہیے، اور ممکن ہو تو اس کو اس کا جو ترجمہ ہے، مفہوم ہے، وہ بھی سنانا چاہیے۔
البتہ جس وقت فرشتے نیچے اتر پڑتے ہیں نا، اس وقت بندے کا یہ دنیا والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ کون سی زبان بولتا ہے؟ کوئی پنجابی ہے، کوئی اردو ہے، کوئی انگلش ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پختون ہے، یہ دنیا کی تمام زبانیں بولنا بند ہو جاتا ہے۔ جب فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ فرشتے جو بولتے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی عربی میں، آگے جو قبر کے اندر سوال و جواب کیا جاتا ہے وہ بھی عربی میں، آگے پورا سسٹم عربی کے اندر ہوتا ہے جی۔ اس کی لینگویج باقی تمام ختم کر دی جاتی ہیں، صرف ایک عربی ہے جی۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت فرشتے بھی آ چکے ہوں، اگرچہ دنیا والے نظام سے اس کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ قرآن کی چونکہ آواز ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو سنا دے، خالی الفاظ بھی پڑھے جائیں، اس کو مفہوم سمجھ آ جائے، ایک مرتبہ اسلام کی تجدید بھی ہو جائے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے جی۔ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، البتہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جس آدمی کی روح پھنسی ہوئی ہو نا، ایک دن ہو گیا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، سکرات لگی ہوئی ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، آنکھیں اوپر کو لگی ہوئی ہیں، لوگ کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں کہ عذاب جھیل رہا ہے، اس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ اب کسی مولوی کو بلاتے ہیں کہ اب آپ یاسین پڑھیں تاکہ جلدی مر جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، بالکل غلط رویہ ہے جی۔ اور آخر وقت میں جب بندے کے اوپر اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، کسی مسلمان کا حق نہیں بنتا کہ اس کے بارے میں کہے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ نیک انسانوں کو آخر وقت میں موت کی سختی میں جکڑ لیتا ہے، اس کی زندگی کے جو کمیاں کوتاہیاں اور گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ دنیا کے اندر وہ ختم کرنا چاہتا ہے، زندگی کی وہ کمیاں کوتاہیاں مٹانے کے لیے موت کے وقت تکلیف دیتا ہے، دنیا کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں، صاف ستھرا ہو کے رب کے پاس جاتا ہے، ادھر روح نکلتی ہے، ادھر جنت کا داخلہ مل جاتا ہے جی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ موت سختی کے ساتھ آئی ہے تو یہ گناہ گار ہے جی، یہ غلط رویہ ہے اور غلط سوچ ہے جی۔ تو بہرحال میت کے اوپر یاسین پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی روح اٹکی ہوئی ہو تو پڑھی جائے، عام روٹین کے اندر بھی مرنے والے کے پاس یہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اجر و ثواب اپنی جگہ پر ہوگا اور اسلام کا ایک نقشہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے اور آخر وقت میں کلمہ توحید نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔